کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پہ نہ جا، ریب کے قابل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَقَالَ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَقَالَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم، قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس نے ہمیں اپنے سب سے پیارے اور سب سے برگزیدہ رسول حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی نسبت غلامی کا فخر عطا فرمایا، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، کعبہ جیسا قبلہ عطا فرمایا۔ سامعین محترم، رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تخلیق انسانی کا مقصد اولی عبادت خدا بندی ہے، اور ان عبادت میں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو صرف بدنی عبادتیں ہیں، جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ بدنی عبادتیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ مالی عبادتیں ہوتی ہیں، خیر خیرات کرنا، صدقات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، فطرہ دینا، یہ ساری چیزیں مالی عبادتوں میں آتی ہیں۔ اور ایک عبادت وہ ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ اس عبادت کو پروردگار نے ہر صاحب استطاعت پر فرض زندگی میں ایک بار جو اس کے کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو فرض فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا جو کہ اس کی استطاعت رکھتا ہو. تو اسلام کے فرائض میں سے، بنیادی ارکان میں سے حج بیت اللہ شریف بھی ہے، جو ہر صاحب استطاعت پر پروردگار عالم نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا. چنانچہ کلام مقدس میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ شریف اللہ رب العزت نے فرض فرمایا. چنانچہ ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا حج تم پر فرض کیا گیا ہے. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تو کسی نے آواز لگائی اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے یا رسول اللہ؟ آقا کریم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. پھر سوال کرنے والا کرتا ہے کیا ہر سال حج فرض ہے یا رسول اللہ؟ آقا سکوت، پھر خاموشی اختیار فرماتے ہیں. پھر تیسری بار وہ سوال کرتا ہے، حضور خاموش ہو کر پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا. لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا. اللہ اکبر. تو یہاں پتا چلا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں کہ حضور نے فوراً ہاں نہیں فرما دیا امت پر بار ہو جائے گا، بلکہ ہر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھ سکے گا. حضور نے فرمایا کہ میں ہاں کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں، اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو ہر سال کے لیے اللہ اس کو فرض فرما دیتا. تو یہاں اختیار مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت مطہرہ پر وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور اگر چاہیں تو کسی امر کو امت پر لازم کر سکتے ہیں. اگر حضور کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے فرض اور واجب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اختیار عطا فرما چکا ہے. اور حج بیت اللہ شریف کی فرضیت کے بیان والی آیت میں پروردگار عالم نے آغاز جس لفظ سے فرمایا ہے وہ ہے وللہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے. تو آیت کا آغاز، بیان فرضیت کا آغاز وللہ کے لفظ سے ہو رہا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یوں تو ہر عمل اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دیگر عبادات، قیام وغیرہ، تلاوت، اذکار، تسبیحات، یہ سب کچھ ہر عمل اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن بیان فرضیت حج کا آغاز للہیت کے بیان سے ہو رہا ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم اور عبادات کی بنسبت حج بیت اللہ شریف میں للہیت مزید چاہتے ہیں، اور اپنی للہیت اور اخلاص میں پختگی کا پروردگار عالم تقاضا کر رہے ہیں، اور بندوں سے حکم دے کر بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کا حج میری خاطر کیا جائے. تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ نام کے ساتھ حاجی لکھا ہوا نہ ہو ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الحاج نہیں لکھا ہے آپ نے ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ الحاج ہم کو آپ نے پکارا نہیں ہے. اور اسی طرح لوگوں میں اپنے حج کا پروپگنڈا کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہ ہم نے حج کیا ہے، ہم حاجی ہیں. اگر کوئی اس طرح سے اپنے حج کے بعد اس طرح کے معاملات
پیش کرتا ہے، ایسی چیزیں چاہتا ہے، تو سمجھ جائے کہ اس کے حج میں للہیت نہیں تھی، اس نے اللہ کے لیے حج نہیں کیا ہے، بلکہ بندوں کے سامنے حاجی کہلائے جانے کے لیے اس نے حج بیت اللہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسا حج بندوں سے نہیں چاہتے، اسی لیے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اس کے حج کے آغاز سے پہلے ہی اپنے اندر للہیت، اخلاص اپنے اندر پختہ کرے اور اللہ سے اخلاص کی بھیک مانگا کرے. تو خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج عطا فرمایا ہے اور اپنے بیت اللہ شریف میں داخلے کی سعادت اور اس کی برکتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، حضور نے بھی وہی ارشاد من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی کی بات نہ کی اور کوئی گناہ نہ کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کو. جب وہ واپس آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے جس دن اسے جنم دیا تھا اس دن کی طرح پاک اور صاف ہو کر پلٹ کر آتا ہے. سبحان اللہ. حج بیت اللہ شریف سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. بندے کا نامہ اعمال جو معصیت اسیاء سے نافرمانیوں سے سیاہ ہو چکا تھا اس سیاہی کو دور کر دیتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی کہ ایک حج تو فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر استطاعت ہو تو ایک سے زائد بھی حج کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح عمرہ، بار بار حج اور بار بار عمرے کیا کرو، چونکہ حج اور عمرہ گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے سے، چاندی سے اور لوہے سے زنگ کو اور میل کوچیر کو، جس طرح سے آگ اور بھٹی جس طرح سے لوہے سے، سونے چاندی سے میل کو دور کر دیتے ہیں، اسی طرح حج اور عمرہ بھی بندے کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں اور ان گناہوں کا ازالہ کر دیتے ہیں، اس کو پاک اور صاف شفاف کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ درمیانی گناہوں کے کفارہ ہے، درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے اس کا کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مقبول کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. جسے حج مقبول مل جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت جنت مقدر فرما دیتا ہے، اس کے لیے وہ جنتی ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو بندگان خدا اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور حج کے بعد کی زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو وہ جنتی ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچ کر وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مقدس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ مومن حج کرنے سے بالکل بے گناہ، پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا مستحق قرار پا جاتا ہے. اب اس میں حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں. میدان عرفات میں 9 ذی الحج کے دن جب حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، اس کی اتنی فضیلت، وہ حج کا رکن اعظم ہے. میدان عرفات میں وقوف کرنا، خواہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، فرض ہے، اس کے بغیر حج کا تصور ہی نہیں ہے. تو میدان عرفات میں شیطان کو دیکھا جاتا ہے کہ یوم عرفہ وہ اپنے سر پر مٹی ڈال کر ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، ادھر سے ادھر حواس باختہ ہو کر چیختا چلاتا ہے. تو اس کے سارے شیطان کی ذریت، اس کے سارے شاگرد اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں، کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج یوم العرفہ،
اللہ نے سارے اس کے بندوں کی مغفرت کر دی ہے. وقوف کرنے والے سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے، تمام حاجیوں کو اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے. زندگی بھر کی میری محنت رائے گاہ چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے وقوف عرفہ سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشارت عطا فرمائی کہ اے حبیب، میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ کے امتیوں کے وہ گناہ جو میرے حقوق سے متعلق ہیں، اللہ کے حقوق سے، حقوق اللہ کی ساری کوتاہیوں کو ہم نے معاف کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگارا، اگر تو چاہے تو حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے، چاہے تو مظلوم کو بدلہ عطا فرمائے اور ظالم کو معاف کر دے، تو اختیار رکھتا ہے میرے مولا. یہ دعا حضور نے فرمائی تھی میدان عرفات میں. پھر جب وہاں سے مزدلفہ کے میدان میں جا کر وقوف کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تبسم فرمایا، خوش ہو گئے، بے انتہا بشاشت اور خوشی کے آثار چہرے پر آ گئے. صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے میرے آقا کو خوش کیا ہے؟ حضور خوش نظر آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دعا میں نے عرفات کے میدان میں کی تھی اللہ نے اسے یہاں قبول فرمایا. مجھے خوشخبری دی کہ آپ کے امتیوں کے وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، یہاں ہم نے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا. کہ بندوں پر بھی اگر کچھ زیادتی ہو گئی تھی، کسی بندوں کے حقوق بھی اگر کسی حاجی نے تلف کیے تھے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے حاجی کے حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. تو لہذا جس کے حقوق اس نے تلف کیے تھے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. جو بھی اس کا بدلہ دینا ہو پروردگار عالم اس کا بدلہ دے دیں گے. لیکن حاجی کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، حج کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس سے حقوق العباد معاف ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرماتا. کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو مکہ مارا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بدنام کر دیا، تو یہ وہ غلطیاں اور وہ گناہ ہیں کہ اللہ حقوق العباد آسانی سے معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن حج وہ عبادت ہے جس میں پروردگار حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر اس بندے نے زیادتی کی تھی، اس حاجی نے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا، ترقی دے گا، جو بھی دے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اس مظلوم کو نواز دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ان زیادتیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا. چنانچہ جب کوئی حاجی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے احرام باندھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے گھر کے ارادے سے نکلتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا وفد، اللہ کا ڈیلیگیشن میں شامل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا کہ حاجی اور معتمر، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، اللہ کا وفد ہے. یہ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی. اور پھر یہ سفر بھی ہے، حاجی سفر میں بھی ہوتا ہے، سفر کی مشقتیں، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی مشقتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ حاجی کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب حاجی پلٹ کر اپنے وطن کو واپس آئے تو اس سے کہا جائے، حکم دیا گیا، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ وامرہ ان یستغفر لک قبل یدخل بیتہ فانہ مغفور. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو حاجی سے ملاقات کرے تو حاجی سے گزارش کر کہ وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے گزارش کر، قبل ان یدخل بیتہ، کہ اس کے گھر جانے سے پہلے حاجی سے کہہ دے کہ میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، میری مغفرت کی دعا کریں. اللہ اکبر، یہ تعلیم دی گئی. دیکھا یہ نہ جائے حاجی چھوٹا ہے، بڑا ہے، نوکر ہے، مالک ہے، امیر ہے، غریب ہے. بعض لوگ بڑی عمر والوں سے دعا مانگتے ہیں، چھوٹوں سے شرماتے ہیں. بعض لوگ امیروں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں لیکن غریبوں سے دعا کی درخواست کرنے میں شرماتے ہیں. حج کر کے جو بھی پلٹ کر آیا ہو، پہلے کی زندگی کچھ بھی تھی ہوگی، اس کی عمر کچھ ہوگی، اس کا معاشی مقام کچھ ہوگا، اس کی پوزیشن کچھ بھی ہوگی، وہ حج کر کے آیا ہے،
پہلے حاجی کے استقبال کے لیے جائے، حاجی گھر میں آنے سے پہلے اس سے ملاقات کرے اور اس سے اپنی بخشش کی دعا کروائے۔ تو حضور نے جب یہ حکم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے حاجی دعا کرے گا تو جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کی بھی تو بخشش ہوگی۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کو بخش دے، حاجی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی حاجی یہ نہ سمجھے میں نے یہ مناسک ادا کر لی اور بخشش کے قابل ہو گیا ہوں، کہ نہیں، یہ حج کے بعد جو یہ نعمت ملی ہے، حج سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ نعمت بندے تجھے کیسے ملی ہے؟ تو کہا مدینے والے کی دعا کا صدقہ ہے، اے اللہ تیرے گھر کا جو حج کرنے کے لیے آئے اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ یہ دعا حسین کے نانا نے کی ہے۔ تو اے حاجی، اللہ کے گھر کا حج کرنے والے، یہ بات ذہن نشین رکھ کہ تیرے گناہوں کی جو بخشش ہو رہی ہے، تیرے مناسک پورے ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ اللہ جانتا ہے، تیرے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن تجھے جو بخشش مل رہی ہے یہ تیرے اپنے جذبوں اور اپنی کیفیتوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ صرف تیرے مناسک ادا کرنے کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ تجھے حج کرنے سے جو بخشش مل رہی ہے یہ دعائے مصطفیٰ ہے، مدینے والے کے صدقے میں اللہ تجھے بخشش عطا فرما رہا ہے۔ رسول پاک نے دعا فرمائی اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کو بخش دے اور حاجی جس کی بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو حاجی بھی بخشا جا رہا ہے اور حاجی جس کی بخشش کی دعا کر رہا ہے اس کو بھی اللہ بخش رہا ہے۔ یہ دعا مدینے والے آقا کی دعا ہے، انہی کے صدقے میں حاجی کو بخشش عطا کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک حاجی کے لیے جو اس کے گھر کا حج کا ارادہ کرے اس کو حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد سفر تیار کرو، سفر کا توشہ باندھ لو، سفر کی تیاریاں کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، ساز و سفر کا توشہ تیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد سفر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ تو جو سامان سفر ہے حاجی کے، اس میں سب سے پہلا سامان للہیت، اخلاص، تقوی، اللہ رب العزت کا خوف، لمحہ لمحہ قدم قدم تقوی حاجی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ جوں جوں حج کے ایام قریب آتے جائیں حاجی کی رجوع اللہ اور انابت اللہ کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا رہے، وہ اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے، راتوں میں اٹھ کر قیام اللیل، استغفار، توبہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے اور اپنے آپ کو اس ذہنی طور پر اس سفر کی طرف مائل کرے، خوشی کا مسرتوں کا اضافہ ہوتا رہے، استغفار کی کثرت کرتا رہے حاجی، اور اللہ رب العزت سے اپنے کنیکشن کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے جیسے جیسے ایام قریب آتے جائیں۔ یہ اور اس میں سفر میں صبر سب سے اہم ترین توشے میں سب سے اہم سامان تقوی ہے اور اس کے ساتھ صبر ہے۔ سفر میں بڑی مشقتیں پیش آتی ہیں، حج میں بھی عام طور پر حاجی کو پہلی بار جو حج کر رہا ہے اس کو بڑی مشقت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ معاملات زندگی میں پیش نہیں آئے تھے، پیدل چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کی شدت برداشت کرنی ہے، نیند کو کبھی مارنا پڑتا ہے مناسک ادا کرنے میں، تو ان ساری چیزوں کا ایک حاجی کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حاجی کو چاہیے کہ جب جو کوئی حج کو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو حج سے 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، ہو سکے تو مہینہ 2 مہینے پہلے سے جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، حاجی ہو، حج کرنے مرد ہو کہ خواتین ہو، چاہیے کہ پہلے اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنائے اور حج کرنے سے کئی دن پہلے سے واکنگ کرنا شروع کر دے۔ روزانہ صبح کی اولین ساعتوں میں یا شام کو جیسے فرصت ملتی ہو روزانہ واکنگ کرتا رہے، ابتدا میں 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5-6 کلومیٹر جتنا کر سکتا ہو روزانہ پابندی کے ساتھ واکنگ کرے۔ اس سے جسم مشقت کا عادی ہوتا ہے، چونکہ وہاں جانے کے بعد ایک حاجی کو بہت پیدل چلنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسی طرح چلے جاتے ہیں بغیر کسی تیاری کے، وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو تھوڑا مشقت کا عادی بنائے اور روز آنا
واکنگ کرتا رہے حج کو جانے تک، ذہنی طور پر اور فزیکلی وہ تیار رہے۔ سامان سفر میں ایک حاجی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی دوائیں جو روز مرہ کی اگر اسے پابندی کے ساتھ جو دوائیں کھانی ہو وہ آپ کو لگیج بیگ میں رکھنی ہوتی ہیں، وہ دوائیں مہینے بھر کی جو دوائیں ہوتی ہے وہ لگیج بیگ میں رکھے، اور اپنے ہینڈ کیری بیگ میں وہ اپنے ساتھ کم سے کم ہفتہ 10 دن کی دوا اپنے ہینڈ کیری یا پاسپورٹ بیگ میں اپنی دواؤں کو ساتھ رکھ لیا کرے، کیونکہ کبھی کبھار انٹرنیشنل ٹریولنگ میں خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگیج کہیں رک جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، چاہے سعودی عرب سفر کریں یا باہر کہیں سفر کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان 1 دن 2 دن کبھی 4 دن بھی رک جاتا ہے کسی کا سامان، ایسا اتفاق کبھی ہوتا ہے، تو احتیاطاً اپنی کچھ دوائیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اپنے ہینڈ کیری بیگ میں ایک احرام ساتھ میں رکھا جائے، اور ایک جوڑا اپنا ساتھ میں ہینڈ کیری بیگ میں جو پلین میں بیگ جو بیگ ایئر بیگ لے کر جاتے ہیں اس بیگ میں آپ کو اپنے ساتھ یہ سامان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آئنٹمنٹس جو پیروں میں تکلیف ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے، اس درد کے دفاع کے لیے ساتھ میں کچھ ٹیوبس وغیرہ ایسی رکھ لیں جس سے درد کم ہوتا ہے، یہ دوائیں بھی اپنے ساتھ رکھیں، سردی کھانسی بخار کے، یہ جنرل عام امراض کے جو ہے ایجابتوں کے، وامٹنگز وغیرہ کے، ان سے بچنے کی کچھ دوائیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ اور جانے سے پہلے حاجیوں کو جو ٹیکہ دیا جاتا ہے وہ تو ضرور آپ لے کر ہی جائیں گے حاجی صاحبان، تو اپنے سامان میں اس چیزوں کا خیال رکھیں، یہ اپنے ساتھ رکھ کر جائیں۔ دواؤں کے علاوہ آپ کو اور جو چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، ایک ایکسٹرا جوڑی چپل ہوتی ہے، اور حاجی صاحبان کے لیے چپل کون سی ہوگی؟ حالت احرام میں ایسی چپل پہنے جس سے پیر کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے اوپر کی وہ ہڈی دکھائی دینی چاہیے، تو اسی 2 پٹیوں والی چپل حاجی صاحبان اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا چپل بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ایکسٹرا احرام، ایک احرام حاجی کو اپنے ساتھ اپنے بدن پر رکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ایکسٹرا احرام اپنے ساتھ بیگ میں رکھ لیں، چونکہ حج کے ایام میں کبھی پسینے وغیرہ سے اگر بہت زیادہ اگر خراب ہو جائے، اگر حاجی احرام بدلنا چاہے تو ایک سے دوسرا احرام اپنے ساتھ رکھ لیا جائے۔ خواتین کے لیے کوئی مخصوص لباس احرام کا نہیں ہوتا، یہ مرد حضرات بھی جو احرام کا لباس کہتے ہیں وہ احرام نہیں ہوتا بلکہ وہ احرام کا لباس ہوتا ہے۔ احرام شروع ہوتا ہے نیت کرنے کے بعد سے، جب وہ حج یا عمرے کی نیت کرے اور کچھ پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں، کچھ جائز اور حلال چیزیں بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں، وہ احرام ہوتا ہے، ورنہ یہ 2 چادریں یہ احرام کا لباس کہلاتا ہے۔ خواتین کے لیے کوئی لباس خاص نہیں ہے احرام کا، لیڈیز کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہی احرام ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خواتین سفید اسکارف باندھنا چاہتی ہیں تو باندھ سکتی ہیں، لیکن لازم نہیں ہے، وہ کسی بھی رنگ کا اسکارف باندھ سکتی ہیں۔ اسکارف کے اندر وہ حجاب کے اندر وہ چھوٹا سا کچھ کپڑا آتا ہے، وہ بال نظر نہ آنے کے لیے وہ باندھ سکتی ہیں، وہ باندھنا بھی چاہیے تاکہ اس سے حجاب مکمل ہو جائے۔ تو اس طرح سے اپنے سامان کو پہلے تیار کر لے، ضروری سامان جو اپنے 1 مہینے کے لیے، خاص طور پر دوائیں، پھر اس کے ساتھ کچھ رقم وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، اور اپنے ساتھ فیملی کے ساتھ اگر جا رہے ہیں تو ایک ایکسٹرا موبائل فون اپنی فیملی کے پاس رکھیں۔ حاجی صاحبان کے لیے ایک ضروری ہدایت یہ بھی ہے کہ ایک حاجی کو حج کمیٹی کی طرف سے یا پرائیویٹ ٹریولز کی جانب سے اس کو کچھ شناختی کارڈز دیے جاتے ہیں، اور آپ کو ایک معلم کا گریپ بینڈ دیا جاتا ہے، پٹا دیا جاتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں بھی بندھا ہوتا ہے، گلے میں بھی اس کا کارڈ ہوتا ہے آپ کے معلم کا، جس کی طرف سے آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے۔ تو ایک حاجی صاحبان کو چاہیے، اکثر حاجی صاحبان یہ کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت اپنے گلے سے وہ پٹا اتار کر وضو کرتے ہیں، یا ہاتھ کا پٹا اتار کر وضو کرتے ہیں اور وہیں بھول جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حاجی یہ رکھنے کے بعد وہ چیز بھول گیا، شناختی کارڈ اس کے پاس نہ ہو، اور اپنے قافلے سے وہ کہیں بچھڑ گیا عمرہ کرتے ہوئے، عام طور پر طواف کے دوران حاجی بچھڑ جاتے ہیں، کراؤڈ اتنا ہوتا ہے، لباس سب کا یکساں ہوتا ہے، تو اس میں یقینی طور پر ایک دوسرے سے قافلے والے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا جب اگر اس کا وہ شناختی کارڈ اور گریپ بینڈ معلم کا اگر وہ گم ہو جائے اور وہ کہیں بھٹک جائے تو اس کے لیے بہت کڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے حاجی صاحبان کو چاہیے کہ اپنے شناختی کارڈ گلے میں ہی رکھیں، گریپ بینڈ اپنے ہاتھ میں ہی رکھ کر وضو کریں، اس کو اس طرح سے خلال کر لیں، آگے پیچھے کر کے اپنے ہاتھ کو بھگا لیں، اپنے سے اس کو علیحدہ نہ کریں۔ اور اپنی فیملی کے لیے ایک ایکسٹرا موبائل فون اپنے ساتھ رکھے، کہیں بھٹک جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ
اپنے فون کے ذریعے رابطہ کر سکیں. بعض حاجی صاحبان اپنے پاس ہی بیگ رکھ لیتے ہیں، ایک پاسپورٹ بیگ، اور اپنی فیملی کو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں، ایک بیگ کافی ہے، میرے بیگ میں ہی آپ کا بھی فون رہے گا. ایسا نہ کریں، بلکہ ایک پاسپورٹ بیگ اپنے پاس رکھیں، ایک اپنی فیملی کے پاس ایک بیگ رکھیں، اس میں موبائل فون رکھیں. بھلے ہی پاسپورٹ آپ اپنے ایک بیگ میں دونوں کے رکھ لیں، لیکن موبائل فون رابطے کے لیے ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ وہاں حرم شریف کو جاتے ہیں، پہلے آپ یہاں سے نکل کر آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، اور بعض حاجی صاحبان جدہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، پھر بعض حاجی صاحبان جدہ سے مکہ کو جاتے ہیں اور پہلے وہاں پر عمرہ کر لیتے ہیں. پھر عمرہ کرنے کے بعد اس کی تفصیلات ہے انشاءاللہ تعالی، حج کے اقسام اور حج کا طریقہ، مناسک حج پر انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے ایک اور خطاب ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی نشاء اسلامی کی جانب سے انشاءاللہ تعالی نشر کیا جائے گا اور اپلوڈ کیا جائے گا. تو حاجی صاحبان اپنے ساتھ زاد سفر، سامان سفر ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ باندھ لو، سفر میں اپنے ساتھ ساز و سامان ہر چیز تیار کر لے کے جانا چاہیے. زمانہ قدیم میں کچھ لوگ ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، رقم اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، اور حج میں جا کر دوسرے حاجیوں کو پریشان کرتے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے دیجئے، ہمیں پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے یہ چیز نہیں ہے دیجئے. تو اس طرح سے حج کو جانے والا ایک حاجی اپنے ساتھ ساری چیزیں لے کر جائے تاکہ دوسروں کو اس میں مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، دوسرے حاجیوں کو چاہیے کہ ایک حاجی کی مدد کرے، اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں. چنانچہ ایک اللہ کا بندہ احرام باندھ کر گھر سے نکلتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان مقدس دل نواز صداؤں کے ساتھ اپنے مالک کو پکارتا ہوا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ زمین کا ذرہ ذرہ وہ جہاں سے چلتا ہوا جا رہا ہے، دائیں جانب سے لے کر انتہائی زمین تک، بائیں جانب سے لے کر انتہائی زمین تک، زمین کا ذرہ ذرہ، شجر حجر کنکر، ہر چیز اس تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے وہی اس کے گھر کے حج کے لیے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر جن بندوں نے لبیک کہا، دنیا سے، ماؤں کی پیٹ سے، باپوں کی اسلاب سے، عالم ارواح سے لوگوں نے لبیک کہا. جس نے ایک بار لبیک کہا، اللہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو ایک حج عطا فرمایا. جس نے 2 بار لبیک کہے، اللہ اس کو 2 حج عطا فرماتا ہے. جس نے 50 بار لبیک کہا حضرت ابراہیم کی دعوت پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو 50 حج کی سعادت عطا فرمائی اور اس کو 50 مرتبہ اللہ حج عطا فرماتا ہے. تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. حرم شریف میں داخل ہوتے ہی وہ دوزخ سے امان پا جاتا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اللہ کے اس گھر میں مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان نے اس کی تفسیر فرمائی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا مِنَ النَّارِ، جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ دوزخ سے امان پا گیا. یہاں امان پا گیا. اب حج مکمل جب ہو گیا، یہاں کے قیام کی مدت ختم ہوئی، تو حاجی صاحبان کو لے جایا جاتا ہے شہر محبوب کی طرف. اللہ اکبر. درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اس کو حاضری دلانے کے لیے لے جایا جاتا ہے. کچھ حجاج وہ ہوتے ہیں جن کو حج سے پہلے مدینہ حاضری کروا دی جاتی ہے، کچھ حجاج وہ ہوتے ہیں جن کو حج کے بعد، اکثر حاجیوں کو حج کے بعد مدینہ لے جایا جاتا ہے. وہ شہر جو برکتوں والا شہر ہے، جہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکی، بلکہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. دگنی برکت اللہ نے مدینے کو عطا فرمائی ہے، شہر محبوب کی طرف، جس شہر میں دجال کا فتنہ داخل ہونے والا نہیں، جس شہر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا ہے، جس شہر کی مٹی میں شفا ہے، جس شہر کی ذرے ذرے میں آب و ہوا میں برکت ہے، وہ شہر شہر مدینہ ہے، جو میرے آقا کے قدموں سے برکت والا، نور والا شہر ہو گیا. جو پہلے یثرب بیماریوں کا شہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے المدینہ المنورہ ہو گیا، نور والا شہر بن گیا، طیبہ بن گیا. اس شہر کی طرف حاجی کو لے جایا جاتا ہے. وہاں بخششوں کی خوشخبریاں، شفاعت کا مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر ان لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا اور آپ کی بارگاہ میں آئے، جاؤک فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی، استغفار کیا، واستغفر لهم الرسول، اور ان گنہگاروں کے لیے اللہ کا رسول بخشش مانگے، اللہ کا رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب یہ گنہگار اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بے پناہ رحم کرنے والا پائیں گے. تو اے زائر مدینہ، مدینہ جا تو اس کیفیتوں کے ساتھ جا، اس طلب کے ساتھ جا، یہ سوچتا ہوا جا کہ اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جن کے صدقے بخشش کی خیرات عطا کی جاتی ہے، جہاں جا کر گڑ گڑا کر استغفار کیا جاتا ہے، جو نبی ہاتھ اٹھا کر ہماری بخشش کی دعا کرتا ہے، جس کے صدقے دین ملا، جس کے بدلے، جس کے طفیل ہمیں قرآن ملا، کعبہ ملا، جس کے صدقے ہمیں آخرت کا شعور ملا، اللہ کا عرفان ملا، جس کے صدقے صراط مستقیم ملا، اس نبی کی بارگاہ میں سلامی دینے کے لیے جا رہے ہیں. کس بارگاہ میں؟ جس بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ نبی کو سلام کرے، درود پڑھے اور پھر واپس آسمانوں پر چلے جائے. جو فرشتہ ایک بار آتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، قیامت تک پھر اس کو یہ سعادت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا. تو اے زائر مدینہ، تیری خوش نصیبی دیکھ، فرشتہ بے گناہ مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اسے صرف چند لمحوں کے لیے، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے حضور کی بارگاہ کی حاضری صرف ایک بار ملتی ہے. مگر اے زائر مدینہ، تو دن میں کتنی بار حاضر ہوتا ہے، کتنے دن کا قیام تجھے مل رہا ہے. سوچ، اپنی حالت کو دیکھ اور اس بارگاہ کو دیکھ، کتنی عظیم بارگاہ میں جا رہا ہے. محبت کی فضا میں سانسیں لینے کا تجھے موقع مل رہا ہے. بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، جس بارگاہ میں جبریل امین خادم بن کر آتے ہیں، ادب کے ساتھ حضور سے اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں. اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تو جا رہا ہے، بس اللہ سے استغفار کرنے کے لیے زائر مدینہ جائے. حضور نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی، میرے روضے کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے. بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ایک حاجی غور کرے، ایک زائر مدینہ غور کرے. حج کرنے سے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت، جتنے گناہ کیا تھا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے، تو سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے. لیکن حج کے بعد اگر کوئی گناہ ہو تو حج گارنٹی نہیں لیتا کہ آئندہ گناہوں کی بخشش حج کے ذمے نہیں ہے. آئندہ گناہوں سے حج پاک نہیں کرواتا، پچھلے گناہوں سے حج پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہ تسلی مدینے میں آنے کے بعد ملتی ہے. انسان ہے ہی گناہوں کا پتلا، انسان بنا ہی نسیان سے ہے. کبھی کچھ خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو حج کے بعد مدینے کی زیارت کی جا رہی ہے یا حج سے پہلے کی جا رہی ہے. زیارت روضہ حبیب ضمانت دے رہا ہے کہ اے میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے، حج کر کے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، لیکن آئندہ تجھ سے اگر غلطیاں ہو جائے مایوس نہ ہونا، تو نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی ہے. اب اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، مدینے والا آقا تیری شفاعت کرے گا، چونکہ تو نے میرے روضے کی حاضری دی ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، آئندہ گناہ ہو جائے مایوس نہ ہونا، مدینے والا تیری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور شفاعت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مکے کی حاضری بھی بخشش کروا رہی ہے، لیکن پچھلے گناہوں کو مدینے کی حاضری نبی کی شفاعت عطا کروا رہی ہے. سبحان اللہ، کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے، روضہ پاک کو آنکھوں میں بسانے والے. حضرت سیدی شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ آسیوں پر آپ کا دامان رحمت ہے. یہ کیا کچھ کم نوازش ہے، یہ کیا کچھ کم عنایت ہے. عجب ٹھنڈک، عجب تسکین پاتا ہے دل مضطر. مدینے کی فضاؤں میں فقط رحمت ہی رحمت ہے، مدینے کی فضاؤں میں فقط رحمت ہی رحمت ہے. ہماری فکر تو ہم سے زیادہ ہے لعیق ان کو، ہماری فکر تو ہم سے زیادہ ہے لعیق ان کو. ہمیں کیوں فکر فردا ان سے جب نسبت سلامت ہے، ہمیں کیوں فکر فردا ان سے جب نسبت سلامت ہے.
مدینہ حاضری دی جاتی ہے، دلوں کو ٹھنڈک، روح کو تسکین ملا کرتی ہے، روح کو اس کا اپنا مقام اور مسکن مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ میٹھے، وہاں کی فضائیں میٹھی، وہاں کی دھوپ میں ادب، وہاں کی چھاؤں میں ادب، وہاں کی برسات میں ادب، مکے میں جلال، مدینے میں جمال، وہاں کی ٹریفک میں بھی ایک پرسکون ماحول ہوا کرتا ہے، کوئی بے چینی اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو ایک زائر مدینہ کو چاہیے ادب لمحہ بلمحہ پیش نظر رکھے۔ مدینے میں کوئی مشقت پیش آ جائے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، مدینے میں شکوہ زبان پر نہیں لایا جائے، بلکہ شہر محبوب کی مشقتوں کو بھی مسکرا کر برداشت کرے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مدینے کی مصیبت پر صبر کیا میں اس کی شفاعت کرواؤں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے سفارش کروں گا۔ خوش نصیب ہیں زائرین حج بیت اللہ، وہ زائرین روضہ مقدسہ، عازمین حج بیت اللہ اور زائرین مدینہ طیبہ کو دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ روضہ پاک پر حاضری دیں اور ہم سب کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور جتنے لوگوں کو حج نہیں ملا ان کے لیے اللہ سے حج طلب کریں، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ اللہم اجعلہ حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اللہ تعالی تمام عالم اسلام کو امن و امان عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، مولا اس کی رضا کے مطابق، اس کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دولت سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، 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 میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک۔